معاملہ پنجاب اسمبلی کا زیر بحث ہے. یہ اسمبلی ہے, یہ تھیٹر بن چکا ہے, کیونکہ آج دو اجلاس تاریخ میں پہلی بار بلائے گئے بجٹ کے حوالے سے. ایک اسمبلی عمارت کے اندر اسپیکر پرویز الہی کی صدارت میں, اور دوسرا ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں ایوان اقبال میں, جس کی وجہ بنی گورنر پنجاب کا نوٹیفیکیشن, جس کے بعد انہوں نے اسپیکر کے اختیارات محدود کیے اور پھر اسمبلی کے انتظامی امور سیکرٹری اسمبلی کی بجائے سیکرٹری قانون کو تفویض کیے. اور اس طرح سے یہ اجلاس ہوا ایوان اقبال میں, جہاں پنجاب کا بجٹ 3,226 ارب روپے کا منظور کیا گیا ہے. 20 مزدوری عام مزدور کی بڑھا کر 25,000 کی گئی اور 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. لیکن بجٹ ڈیٹیلز عموماً ہم ڈسکس کرتے ہیں, آج اس کی بجائے ڈسکس کرنے پہ مجبور ہیں پنجاب اسمبلی کے دو اجلاسوں کی. کون سا اجلاس آئینی ہے, قانونی ہے, اور کون سا اجلاس غیر قانونی ہے. کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر اجلاس نہیں بلا سکتا, اور راجہ بشارت یہ فرماتی ہیں کہ گورنر کے کل سے لے کر آج تک تمام اقدامات غیر قانونی ہیں, کیونکہ اسپیکر کی قیادت میں اجلاس کے ذریعے گورنر کی آرڈیننس تنسیخ کیے جا سکتے ہیں, جو کہ ہم کر رہے ہیں. اس سلسلے میں تمام عدالتی آپشنز کو یوز کرے گی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ایلائز پنجاب میں. تو شامی صاحب, کیسا لگا آپ کو یہ منظرنامہ جب دیکھا آپ نے؟ رات کے آرڈیننس آئے, 40واں اجلاس ختم کیا گیا, 41واں بلایا گیا, اسپیکر نے کہا نہیں 40واں جاری رہے گا, اور پھر اسمبلی کی عمارت کے اندر بھی اجلاس ہو رہا تھا اور ایوان اقبال میں بھی اجلاس ہو رہا تھا. قانونی طور پر تو جو گورنر ہے, جو ان کا اجلاس ہے, وہی اسمبلی کا اجلاس قرار پائے گا. اور اسمبلی کا اجلاس کہیں بھی ہو سکتا ہے, یعنی کسی بھی مناسب جگہ پہ, لازم نہیں ہے کہ اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر ہو. تو اب اسپیکر جو صوبائی اسمبلی ہیں, ان کی ایک اپنی رائے ہے, ان کا ایک اپنا وزن ہے, لیکن یہ فیصلہ جو ہے اب عدالت کے پاس جائے گا پھر. یعنی اگر اسپیکر جو ہیں وہ اپنی جگہ جو کہتے رہیں, حکومت اسے تسلیم نہیں کرے گی. کاروبار حکومت تو اس اجلاس کے تابع چلے گا جو ایوان اقبال میں ہوا ہے. اور بلکہ یہی نہیں, تو پی ٹی آئی اور اس کے الائز جو وہ ڈپٹی اسپیکر کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے لے کر لاہور ہائی کورٹ بھی جانے کو, ڈپٹی اسپیکر تو ڈی سیٹ نہیں ہوگے نا, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ ان کی ہدایت کے پابند نہیں ہے کہ وہ اجلاس کی صدارت کریں یا نہ کریں. اگر اسپیکر وہاں موجود نہیں تھے تو پھر ڈپٹی اسپیکر صدارت کر سکتے تھے, اور اس معاملے میں کوئی فلور کراسنگ لاگو نہیں ہوتی, نہ ہی ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکے گا, نہ انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. تو اس لیے یہ تو ایک دھمکی ہے, اس سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن مناسب بات یہ ہوتی کہ اپوزیشن میں اور حکومت میں معاملہ ہو جاتا, کیونکہ دیکھیں اسمبلی کا اجلاس جب اسمبلی ہاؤس میں بھی بار بار ملتوی ہو رہا ہے, اس کے ساتھ شرطیں لگائی جا رہی تھیں, چیف سیکرٹری آئیں اور پھر آئی جی آئیں اور پھر وہ معذرت کریں, عوام کے سامنے, ایوان کے سامنے پیش ہوں, پھر عطا اللہ تارڑ جو وزیر ہیں ان کو نکال دیا گیا تھا. تو یہ سارے جو واقعات ہو رہے تھے وہ بھی کوئی پسندیدہ واقعات نہیں تھے. تو حکومت مناسب معاملات کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی ابھی, حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھ کر یہ معاملہ طے کرنا چاہیے تھا. اور آج بڑی دلچسپ بات یہ ہے, آج ہمارے سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں ہمارے جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب, جی بہت زیرک قانون دان ہیں. تو ان سے میں بات کر رہا تھا اسی موضوع پہ. وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا بھائی یہ گورنر صاحب ہیں, وہ 2-4 روز کی چھٹی چلے جاتے, اچھا عمرے پہ چلے جاتے, پھر تو پرویز الہی صاحب گورنر بن جاتے. لیکن پرویز الہی صاحب اس سے پہلے ایک ایسی صورت آئی تھی تو انہوں نے قائم مقام گورنر بننے سے انکار کیا تھا. نہیں, اب انکار نہیں کر سکتے تھے. اچھا, اس وقت ایک متنازع معاملہ تھا نا, کوئی صدر مملکت اور جو گورنر تھے وہ ایک دوسری تشریح کر رہے تھے نا, وہ گورنر کا عہدہ جو ہے اس میں خالی نہیں ہوا تو وہ قائم مقام کیسے بنے. تو جج صاحب کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ چھٹی پہ چلے جاتے, اب تو گورنر جو ہے, اب گورنر پر کوئی اختلاف نہیں ہے نا. بلیغ صاحب جو ہیں گورنر ہیں, بلیغ الرحمان, صدر مملکت بھی ان کو مانتے ہیں, اپوزیشن بھی ان کو مانتی ہے. اب اگر وہ رخصت پہ چلے جاتے اور ان کا عہدہ خالی ہوتا
تو پرویز الہی صاحب کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ قائم مقام گورنر بن جائے. یہ لیگی حلقوں میں ایسی کوئی زیرک سوچ رکھنے والا اس کے شخص بعد موجود نہیں ہے کہ ایسا مشورہ دیتا؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ کارروائی ہو جاتی اور ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ان کی صدارت میں بجٹ پیش ہو جاتا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا نا, غلام اسحاق خان جو ہیں جب صدر پاکستان تھے جی تو کوئی مقدمہ تھا سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت آنا تھا, تو جو چیف جسٹس تھے اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے, شاید سجاد علی شاہ صاحب تھے یا کون تھے, اس کا حوالہ بھی دے رہے تھے کھوکھر صاحب. تو کہا حکومت بڑی پریشان تھی کہ اگر یہ مقدمہ جو ہے زیر سماعت آئے گا تو سندھ ہائی کورٹ کوئی فیصلہ بھی دے دے گی, تو چیف جسٹس جو ہیں ان کے غم و غصے سے کیسے محفوظ رہا جائے. تو پھر کیا وہاں پہ راہ نکالی گئی؟ انہوں نے تجویز یہ پیش کی کہ جو محمود ہارون صاحب گورنر ہیں جی ان کو عمرے پہ بھیج دیا جائے. اچھا, تو وہ عمرے پہ چلے گئے. ٹھیک. اس وقت یہ قاعدہ تھا کہ گورنر کی جب نشست خالی ہوتی تھی تو چیف جسٹس جو تھے ان کو قائم مقام گورنر ہونا بتا. اب وہ جب محمود ہارون عمرہ کرنے گئے اور پھر کئی ہفتے وہاں مقیم رہے سعودی عرب میں, اتنی دیر گورنر جو ہے اتنی دیر میں چیف جسٹس گورنر ہو گئے اور حکومت جو ہے سبکی سے بچ گئی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو اس کا سامنا کرنا پڑنا. اب بات یہ ہے کہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں, یہ جو فقہی ذہانت ہے اس سے بھی کام لینا پڑتا ہے نا. تو سب سے آسان راستے یہ تھا, لیکن حکومت نے دوسرا راستہ اختیار کیا. حکومت کے ہاں ایسی کوئی سوچ والا شخص موجود نہیں تھا. بجٹ تو پیش ہو گیا, اور اگر یہی تناؤ باقی رہے گا تو اس اجلاس میں, اسی طرح کے اجلاس میں بجٹ جو ہے منظور بھی ہو جائے گا. جی, وہ کٹ موشن بھی آنی ہے, اور جو بھی کیا بنے گا, اگر اپوزیشن تھی ہوگی نہیں وہاں تو دھڑا دھڑ بجٹ پاس ہو جائے گا. اور آج لیکن سر دست تو معاملہ پھر عدالت کے ہاں جاتا دکھائی دیتا ہے کہ جی ہمارا اجلاس درست تھا, پرویز الہی صاحب بھی غصے کا اظہار کر رہے تھے, راجہ بشارت صاحب, سبطین خان صاحب بھی تھے, اور وہ جو ہمارے محمود الرشید صاحب ہیں, دیکھیں نا یہ تو ایک سنتو خان قوال کی قوالی ہے نا, کہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں نا 3-4 ایک قسم کے, ایک ہی سطح کے لیڈر ہوتے ہیں نا, ہر ایک کیمرے کے سامنے آتا ہے, کچھ نہ کچھ بولتا ہے, گرے لگاتا ہے. تو وہ جو قوال پارٹی میں گرے لگ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم, اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں کیا, جانا تو پھر عدالت میں پڑے گا. تو جب عدالت میں پہلے مقدمات جاتے تھے تو غم و غصے کا بڑا اظہار کیا جاتا تھا, تو فیصلہ تو وہیں ہونا ہے بھئی. پرویز الہی صاحب, محمود الرشید صاحب, سبطین خان صاحب اگر کوئی فیصلہ کر بھی لیں اسے نافذ تو نہیں کر سکتے.